السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ حکومت کی توجہ ہونی چاہیے غربت کے خاتمے پر، حکومت کی توجہ ہونی چاہیے مہنگائی کے خاتمے پر، حکومت کی توجہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے نوکریاں پیدا کرنی ہیں، کس طرح سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے، کیسے معیشت کا پہیہ چلانا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ایک بار پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک پارٹی دہشت گرد ہے اور اس پر پابندی لگ جائے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، قانون کے مطابق آپ کو کام کرنا چاہیے، لیکن فوکس آپ کا ہونا چاہیے اس وقت ملک کی معیشت کے اوپر۔ عطا تارڑ صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور آرٹیکل 6 اس جماعت کے لوگوں پر لگنا چاہیے۔ اور اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ توانائی کے بحران کا ہے، اور توانائی کے بحران کے حل کے حوالے سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں یہ سب جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس حکومت کا مین مقصد جو تھا وہ ریفارمز تھا اور ریفارمز کرنی چاہیے تھیں، لیکن پاور سیکٹر میں ریفارمز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز صاحب مسلسل آئی پی پیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ اعداد و شمار ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، قوم کے ساتھ شیئر کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حکومت آئی پی پیز معاہدوں کی وجہ سے ایک پاور پلانٹ کو 750 ارب روپے فی یونٹ 750 روپے فی یونٹ بجلی خرید رہی ہے ایک پاور پلانٹ سے۔ حکومت کول پاور پلانٹ سے اوسطاً 200 روپے فی یونٹ بجلی خرید رہی ہے۔ سولر اور ونڈ پاور پلانٹ سے فی یونٹ 50 روپے سے زائد بجلی خریدی جا رہی ہے۔ تمام پاور پلانٹس 20% سے کم کیپیسٹی پر چل رہے ہیں اور آئی پی پیز کو 1.95 ٹریلین روپے کی ادائیگیاں ہو چکی ہیں۔ حکومت ایک ایسے پاور پلانٹ کو 150 ارب روپے ادا کر رہی ہے جس کا لوڈ فیکٹر 15% سے کم ہے۔ حکومت ایک ایسے پاور پلانٹ کو 140 ارب روپے ادا کر رہی ہے جس کا لوڈ فیکٹر 15% ہے۔ ایک ایسے پاور پلانٹ کو 120 ارب روپے ادا کر رہی ہے جو 17% لوڈ فیکٹر پر چل رہا ہے۔ حکومت 22% لوڈ فیکٹر پر چلنے والے پاور پلانٹ کو 100 ارب روپے ادا کر رہی ہے۔ گوہر اعجاز نے یہ بھی کہا کہ حکومت 3 پاور پلانٹس کو 370 ارب روپے کی ادائیگی کر رہی ہے جو 15% لوڈ فیکٹر پر چل رہے ہیں۔ گوہر اعجاز کا مزید کہنا تھا کہ آئی پی پیز 52% حکومت کے اور 28% پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں۔ ہم 60 روپے فی یونٹ ان کرپٹ معاہدوں کی وجہ سے ادا کرتے ہیں۔ گوہر اعجاز کے مطابق صرف حل ایک ہے، نو کیپیسٹی پیمنٹ، آئی پی پیز کو صرف بجلی کی پیداوار کی رقم ادا کی جائے۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے موجود ہیں کوئی نئے نہیں، اسکیٹڈ تھے، لیکن گوہر اعجاز صاحب اس کو ایک جگہ پر جمع کر کے قوم کو بتا رہے ہیں، اور جو کچھ وہ بتا رہے ہیں اگر آپ نظر ڈالیں تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا 90s کی دہائی سے ہوتی ہے، اور پھر 2008 کے بعد سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے معاہدے کیے، پھر نون لیگ نے معاہدے کیے، اور اس کو ان جماعتوں نے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا، اور یہی مسئلہ بن کر آج پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بری شکل اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کا بلیک ہول، جتنے پیسے آپ کمائیں اس کے اندر ڈال دیجئے، لیکن حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی۔ حکومت کا ماننا یہ ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے۔ اسد قیصر صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ جمعے کو احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایم این اے ایم پی ایس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور تاثر یہی آ رہا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا وہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ ہر وقت حکومت کی جو ڈائریکشن ہے، جو اس کی ترجیحات ہیں، وہ ڈسکس ہوتی رہیں گی، اور آج بھی وہی ڈسکس ہونے جا رہی ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب رہنما تحریک انصاف، اور محترم جناب نذیر لغاری صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار۔ نذیر لغاری صاحب، آئی پی پیز کا معاملہ، پاور بحران کا جو مسئلہ ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے، غربت کے خاتمے پر ہونی چاہیے، مہنگائی کے خاتمے پر ہونی چاہیے، روزگار کے پیدا کرنے پر توجہ ہونی چاہیے، لیکن آج بھی عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں پر پابندی اور ان کو دہشت گرد قرار دینے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا آج جو عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اگر آپ نے سنی ہو تو آپ کا فرسٹ ریئیکشن کیا ہے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ مسعود۔ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری حکمران اشرافیہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو اپوزیشن نے اپنے اناق کے خول میں ملک کو اسیر کر رکھا ہے اور یرغمال بنا رکھا ہے، اور حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اپنی اپنی انتہاؤں پر ہیں، اور بیچ میں ملک جو ہے وہ ایک خطرناک صورتحال میں چلا گیا ہے، اور اس وقت خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو جماعت پر پابندی لگانے کی بات کی وہ انتہائی نامناسب اور میں سمجھتا ہوں کہ نامعقول بات ہے. اور جماعت پر پابندی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے بحران کو دعوت دے رہے ہیں. آرٹیکل 6 اگر کسی کے خلاف جاتا ہے، کسی کے خلاف بنتا ہے اور آپ کے پاس اپنے تمام تیاری مکمل ہے تو پھر آپ جائیں. آپ اس ملک میں سابق آرمی چیف، سابق پریزیڈنٹ کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کر چکے ہیں اور ان کے خلاف ایک فیصلہ بھی لے چکے ہیں جس میں ایک جج صاحب کا انتہائی سخت فیصلہ تھا. وہ آپ لے چکے تھے. پاکستان کے آرمی چیف بھی رہے تھے اور پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی رہے تھے. تو پاکستان میں مارشل لا لگانے کے بعد چیف ایگزیکٹو بھی رہے تھے اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنے تھے. تو ان کے خلاف آپ کارروائی کر چکے ہیں اور اس کو آپ نے جب دوبارہ ایک تو سپریم کورٹ نے ویلیڈیشن دی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے جنرل ضیاء کے دور کے، جنرل یحییٰ خان کے دور کے، یحییٰ خان کے دور کو غاصب کا دور قرار دیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. اور اس سے پہلے جسٹس منیر کو اور جن لوگوں نے جنرل ایوب خان کو ویلیڈیٹ کیا تھا ان تمام ججز کو بھی کسی کورٹ میں لایا جائے یا کسی عوام کی عدالت میں لایا جائے، ان کو بھی پیش کیا جائے، ان کو بھی پیش کیا جائے. اور جن لوگوں نے آرٹیکل 5 پڑھ کر آرٹیکل 6 انفورس کیا اور ایک آئینی عمل کو غیر آئینی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی اور کر دیا تھا، اس دن یہ ہوا کہ فواد چودھری صاحب نے آرٹیکل 5 پڑھا. اس کے بعد جو ہے وہ قاسم سوری صاحب نے آرٹیکل 6 لگا دیا اور آرٹیکل 6 لگاتے ہوئے کہا کہ وہ اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتے ہیں. اور اس کے بعد جناب عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا. تو اٹ آل واز ایبروگیشن، سبورژن اور سسپینشن آف دا کانسٹیٹیوشن. اور انہوں نے آئین کو بالکل اس روز پامال کر دیا تھا. آپ نے جانا ہے، آپ 3 افراد کے خلاف جاتے ہیں، 4 افراد کے خلاف جاتے ہیں، جائیں آپ. لیکن اگر آپ پارٹی پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ نامعقول بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو کارروائی کرنی ہے. اور یہ اس واقعے کے بعد جو الیکشنز ہونے تھے اور وہ وقت پر الیکشنز نہیں ہوئے، وہ ڈیلے ہوتے چلے گئے. سیاسی جماعتیں جو اس میں ہمنوا رہیں، وہ جو بلیم گیم چلتا رہا، وہ جو یہ کہتے رہے کہ فلاں تاریخ نہیں دے رہا اور فلاں تاریخ نہیں دے رہا، اور تمام صوبائی حکومتوں نے منع کر دیا کہ صدر تاریخ نہیں دے سکتا، وہ سب بھی سر اسی زمرے میں آتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو چیزیں آپ نے ایک آئینی، اور وہ تھا آرٹیکل جو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ نے انتخابات سے پہلے انتخابی فہرستوں اور انتخابی حلقہ بندیوں کو مکمل کرنا ہے. اب 2 آرٹیکل آپس میں تضاد کر رہے ہیں تو کوئی راستہ اختیار کرنا ہے. راستہ پھر بھی سپریم کورٹ نے اختیار کیا اور سپریم کورٹ نے یہ ڈیٹ دی تھی. یہ ڈیٹ کسی حکومت نے، چیف الیکشن کمیشن نے یا کسی اور ادارے نے دی تھی، یہ سپریم کورٹ نے دی تھی. اب یہ سپریم کورٹ ہی اس کا بوجھ اٹھائے کہ اس نے کیسے اس کی تاریخ دی تھی. یا یہ اگر یہ سب ہونے پر آ گیا سر تو پھر تو معاملات کئی نام آ جائیں گے نا. میں ذرا علی گور بلوچ صاحب، آپ کی پارٹی صرف ایک ہی اپنی مخالف پارٹی پر جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جو آپ کی حکومت غیر آئینی حکومت ہے، آپ اس حکومت کو چھوڑیں، نئے الیکشن ہونے چاہیے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے پر تیار دیں گے. لہٰذا آپ جو ہیں ان کو دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں اور آرٹیکل 6 کی بات بھی کر رہے ہیں. نذیر لغاری صاحب نے ایک تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دی، جو موجودہ زمانے کی تاریخ ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. تو کئی لوگ ہیں جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی آپ کے پاس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسعود رضا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی ہمارے ساتھ بات کرنا نہیں چاہ رہی، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل این سے بات نہیں کرنا چاہتے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. ان کا جو طریقہ کار ہے وہ قطعی طور پر شروع سے ہی کوئی سیاسی جماعتوں والا نہیں ہے. ان کی جو تاریخ ہے وہ شروع سے ہی سہولت کاریوں سے شروع ہوتی ہے، اور جس طرح سے وہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور جس طرح سے اس سے پہلے اس غبارے میں ہوا بھری جاتی رہی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور پورے ملک کے اندر پرتشدد سیاست کے رجحانات انہی نے بڑھائے. ظاہر ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے اور کیوں بات کریں گے.
جب ان کو آشیرواد ہی ایسی جگہوں سے ملتی ہے، جب ان کو اقتدار ہی ایسی جگہوں سے ملتا ہے جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ ظاہر ہے انہی کے ساتھ بات کریں گے۔ اور واحد یہ پارٹی ہے ملک کی جن کو ہے آشیرواد کہیں اور سے ملا اور ان کی حکومت بنائی گئی، واحد پارٹی ہے یہ، کبھی ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، دیکھیں بے شمار ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً جب انہوں نے ڈکٹیٹر کے ساتھ ماتھا لگایا، جب جمہوریت کی بات کی تو انہوں نے اس کی سزا بھگتی، اور ایک دفعہ نہیں کئی بار بھگتی۔ لیکن یہ وہ گروہ اور جتھا تھا جو کہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، اور ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے حملہ آور ہوا ہے۔ کسی دور میں پی ٹی وی کے اوپر دھرنوں کے روپ میں حملہ آور ہوا ہے، کسی دور میں 9 مئی کے واقعات کے روپ میں پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، پاکستان کی تنصیبات کو آگ لگانے میں ملوث ہے، پاکستان میں ریڈ زون میں اگر سپریم کورٹ میں بھی انڈرٹیکنگ دے کر آئے کہ ہم داخل نہیں ہوں گے، پھر بھی اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو آگ لگانے میں ملوث ہے۔ اور خاص طور پر اگر 2018 میں ان کو مرکز میں حکومت ملی بھی تو وہ بھی آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آئے۔ جو پولیٹیکل پارٹی ان کے مخالف ہوتی ہے وہ اس کو چور اور ڈاکو کہہ کر پکارتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے ججز ان کے خلاف بات کریں یا کوئی فیصلہ دیں تو پھر ان کی تصویروں کے اوپر جوتے لگا کر تصویریں شائع کرتے ہیں۔ یہ ان کا اصل وتیرہ ہے۔ یہ تصویریں کسی اور جلسے میں نہیں دھمکیاں دیتے ہوئے لگن علی گوہر صاحب، کسی اور جلسے میں تصویریں نہیں لگتی ہیں، کسی اور جگہ سے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر بھپتیاں نہیں کسی جاتی، ان کو الزام نہیں دیا جاتا، اور اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے وہ بالکل ایک انڈیجنس سیٹ اپ ہے، اور اس وقت وہ تمام فیکٹرز نہیں ہیں جس کا آپ تحریک انصاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ آپ کا وتیرہ تو سیاسی ہونا چاہیے۔ ہمیشہ جب راستے نکلتے ہیں تو وہ سیاسی پارٹیز کے گفت و شنید کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن جب آپ کا بلیو اور یقین اس بات پر مسلم ہو جائے کہ آپ نے چور دروازے کے ساتھ ہی آنا ہے، آپ نے پاکستان کے اوپر حملہ آوری ہونا ہے، آپ نے پاکستان کے جو ہے ادارے ہیں ان کو جب دھمکیاں لگانی ہیں اور یہ کہنا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوگا تو پھر پاکستان کے ساتھ یہ ہوگا۔ دیکھیں، جب کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائے گی، جب آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے تو کوئی میرے گھر پر حملہ نہیں ہوا یا نواز شریف صاحب کے گھر پر حملہ نہیں ہوا، پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اور جو جب بھی اگر اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو جلایا گیا تو میرے اور آپ کے گھروں کو نہیں جلایا گیا، جب پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، جب پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کو جلایا گیا تو ہمارے گھروں کو نہیں جلایا گیا، پاکستان کے سنی آپ نے نذیر لغاری صاحب کی، انہوں نے کہا کہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے، کوئی اچھا اقدام نہیں ہے کسی پارٹی کو پر پابندی لگانے کی بات کرنا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جی میرا مقصد یہ نہیں ہے، لغاری صاحب جو فرما رہے ہیں میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار ہی سیاسی نہیں ہے۔ جو آپ نے یہ بات کی ہے لغاری صاحب نے کہ یہ، اور آپ نے بھی کی ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاست اور جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، یہ غیر آئینی طریقوں پر یقین رکھتے۔ مجھے یہ بتائیں، چلے مجھ کو چھوڑ دیں وہ بات کریں نہ کریں، قول اور فعل کا سیاسی جماعتوں کا پہلا، چھوٹی سی جی بتائیں مسعود رضا، ایک میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے، جو میں نے آپ کا ان کا یہ کردار یا یہ آئینہ دکھایا ہے اس پارٹی کو، آپ یہ بتائیں کہ تحریک طالبان میں یا دیگر دہشت گرد جو پارٹیز ہیں ان میں اور ان کے کردار میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور نہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں علی گوہر بلوچ صاحب بہت آگے جا رہے ہیں، جو آج سب سے پہلے سافٹ ٹارگٹ، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں کیا اس پہ کروں؟ بڑے بڑے تجزیہ کار ابھی نذیر لغاری صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ہی پوچھ لیں گے، مجھے نہیں پتا وہ کیا کہیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جو گفتگو کریں آپ بہت آگے جا رہے ہیں۔ ابھی دوسرے راؤنڈ میں نذیر لغاری صاحب سے پوچھ لیں۔ نہیں، میں اگر میری گفتگو میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں ابھی نذیر لغاری صاحب کے سامنے رکھوں گا، وہ منصف ہیں اس سارے معاملے کے، آج اس معاملے پر وہ انصاف کریں گے۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، منصف منیر لغاری صاحب بنے یا پورے پاکستان کے عوام بنے یا آپ بنے یا وہ بنے جو خود ان کی پارٹی کے نمائندہ ہے، لیکن ان حقائق کو کوئی بھی مسخ نہیں کر سکتا، ان حقائق سے کوئی بھی آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، بالکل آئیے، ابھی بولیں گے، وہ کہیں گے جی 9 مئی تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے،
ہم لوگ تو ملوث ہی نہیں آپ دے دیں نا, سزا دے دیں, سال سے زیادہ گزر گیا, آپ سزا ہی نہیں دے پا رہے, کیسز ہی نہیں بنا پا رہے, آپ کچھ کر نہیں پا رہے, پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس پر ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے, اس پر ان کو اسٹے آرڈر مل رہے ہیں, اس پر ان کی سزاؤں کو چھوڑا جا رہا ہے, یہی تو وجہ ہے. بہرحال یہ وہی عدالتیں ہیں جہاں سے آپ کی پوری قیادت کو ریلیف ملا ہے, اور کیسا ریلیف ملا ہے, تاریخی ریلیف ملا ہے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, سر آپ سن رہے ہیں گفتگو, یہ تو کسی اور ہی طرف معاملہ جا رہا ہے. آرٹیکل 6 اور پھر پارٹی پر پابندی کی بات ہو رہی ہے, بنو واقعے کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں پر امن ریلی میں الزام یہ ہے کہ آپ کے لوگ اسلحہ لے کر شامل ہو گئے, حکومت کے پی کا اس پر وضاحتی بیان بھی آ چکا ہے. بہرحال یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اب سر, اور اس کی لاجک کیا بنتی ہے ایک ایسی صورتحال میں جہاں پر ملک شدید معاشی صورتحال اس کی جو دگرگوں ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سٹارٹ کہاں سے کروں. کیا میں سٹارٹ وہاں سے کروں کہ 1984 میں ایک ایسے شخص کو پولیٹکس میں لایا گیا کہ جو اپنے گھرانے میں بھی نکما کہلاتا تھا, وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, تو انہوں نے کہا یار اس کو پولیٹکس میں ایڈجسٹ کر لو, اور اس وقت فائنانس میں اس کو ڈالا گیا کہ جس کو فائنانس کا کچھ نہیں پتہ. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے, نیب کی جو امینڈمنٹ آئی ہے, وہ 1985 کے لحاظ سے ریٹروسپیکٹیولی کیوں آئی ہے؟ کیونکہ وہ 1980 جب آپ خریدنا شروع کریں گے نا کہ کرپشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, وہ 1985 سے سٹارٹ ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد میں کہاں سے شروع کروں؟ میں وہاں سے شروع کروں کہ جب ایک خاتون کمپیٹیٹر جو تھی پولیٹکس میں, اس کی اور اس کی ماں کی بیہودہ تصویریں پھینکی گئی تھیں. یہ اس پولیٹیشین کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے, ان کے کیا کہہ سکتے ہیں, جو ان کا رہن سہن ہے, اس طریقے سے سوچ ہی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ خاتون کے اوپر اس قسم کی کار ہے. اور یہ یاد رکھیں, یہ وہ خاتون تھی کہ جب ان کا ایک رکن جنہوں نے اس شخص کے گھر کی ایک عورت کے اوپر ایک ایف آئی آر کاٹی تھی, انہوں نے اس بات پہ اپنے اس کارکن کو یا اس پولیٹیکل ورکر کو نکال دیا تھا. اور مزے کی بات یہ, وہ پولیٹیکل ورکر انہی کی جماعت میں آ کے ایک بہت بڑی سیاست کر رہا ہے. مطلب یہ ان لوگوں کا جو مورل ڈیگریڈیشن ان لوگوں نے اس ملک کا کیا ہے, اگر آپ اس کو ٹریس کریں, وہ 1985 میں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے 1985 میں پاکستان جو تھا چائنا سے زیادہ مالدار تھا, انڈیا سے زیادہ مالدار تھا, بنگلہ دیش سے 75% زیادہ مالدار تھا, سنگاپور سے مالدار تھا, ملیشیا سے مالدار تھا. اس کے بعد اگلے 20 سال یہ دو پولیٹیکل جماعتیں رہی, اور خاص طور پہ یہ پی ایم ایل این رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد 2013 تک میں کر لیتا ہوں, یا 2017 تک میں کر لیتا ہوں, ابھی پی ٹی آئی تو آئی نہیں تھی نا, میں اس سے پہلے کی بات کر لیتا ہوں. پاکستان ان سب سے زیادہ غریب ہو گیا, اور بلکہ بنگلہ دیش پاکستان سے 45% زیادہ مالدار ہو گیا. ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے پاکستان کو نقصان پہنچانے ساتھ کو, تو کیا انڈیا میں جا کے یہ کہہ دینا کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں, اور یہ بیچ میں لکیر کس نے کھینچ دی ہے, یہ پاکستان کا اور ہماری ثقافت کے وہ حق میں بات ہوئی تھی کیا؟ جب یہ کہا گیا تھا ڈان لیگز کے بارے میں, تو کیا وہ پاکستان کے حق کی بات کی تھی؟ جب یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا میں جا کے مودی کو خوش کرنے کے لیے, یا انڈین کے ادھر کو خوش کرنے کے لیے واجپئی وغیرہ کو, کہ جب کہا گیا تھا کہ یہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے یہ پاکستان سے ہوئے ہیں, کیا یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق کی بات تھی؟ جب آپ گئے تھے اس میں انڈیا گئے تھے, آپ نے حریت والوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا, کیا وہ پاکستان کے حق میں یا مسلمانوں کے حق کی بات تھی؟ مگر بات یہ ہے سر, یہ تو بڑی بیہودہ قسم کی بات ہے نا کہ کسی پارٹی پر پابندی لگا دی جائے. اور نذیر لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اکثر لوگ کہہ رہے ہیں, جب تک سر آپ ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ نہیں مجھے ایک بات بتائیں, یہ اتنی بیہودہ نہیں ہے, یہ تو بیہودہ نہیں ہے. ایک منٹ ہے جے سر,
سر ایک منٹ ہے جائیں سر، میری بات کر لینے دیں، میں بتاتا ہوں بیہودہ کیا چیزیں ہیں. یہ پارٹی کو جو بین کرنا یہ بیہودہ نہیں ہے. بیہودہ ہے اپنی اوپوننٹ عورت کے لیے جو تصویریں پھینکنا. بیہودہ یہ ہے کہ اپنے کسی ایک عالم کو جس کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا اس کے خلاف یہ فتویٰ دلوانا کہ یہ تو عورت اسلام سے خارج ہو چکی ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے. بیہودہ تو یہ چیزیں ہیں. آپ کن بیہودہ چیزوں کی بات کریں؟ میں نذیر لغاری صاحب کی طرف آؤں، لیکن علی گوہر بلوچ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ، کیونکہ بڑے سخت قسم کی گفتگو ہوئی ہے، اگر آپ کو جواب دے. دیکھیں بات یہ ہے، بالکل کہنا تو مجھے ہی پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے ماشاءاللہ آپ کے کراس کویسچن ختم ہو جاتے ہیں. میں تو سینیٹر صاحب کی مدلل باتوں کا مترف ہو گیا ہوں کہ آپ پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے. آپ ایک کراس کویسچن نہیں کر سکتے، اتنا سحر ہے. اگر یہی بات ہوتی تو میں آپ کی طرف نہ آتا. بیکاز میں ہسٹری کو کوٹ کر رہا ہوں، میں ہسٹری کے واقعوں کو کوٹ کر رہا ہوں. میں اب آپ کو ہسٹری اور مستقبل دونوں دکھا دیتا ہوں. ظاہر ہے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ٹیریان کی بات سننے. اچھا چلیں پھر بریک کے بعد کر لیجئے، تاکہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میری بات جاری تھی اور مسعود نے بات کاٹ دی. تو آپ ایسا کیجئے، بریک کے بعد نا تفصیل سے بات کر لیجئے گا. ایک بریک لینے دیجئے. ویلکم بیک. جناب علی گوہر بلوچ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑے سخت قسم کے سوالات اٹھا دیے ہیں آپ کی گفتگو کے جواب میں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں مارے جاتے، ورنہ آپ خود بھی وہ اصل میں تو سمجھتا ہوں وہ سخت قطعی طور پر نہیں ہے. انہوں نے خود عکاسی کی ہے کہ وہ پڑھے لکھے شخص ہونے کے باوجود بھی کس بہودگی کے سحر میں ابھی تک مبتلا ہیں. پورا جو ان کا سیگمنٹ تھا، جو ان کو وقت ملا، انہوں نے صرف ایک وہ تصویروں والی بات ہی دہرائی. اس کے علاوہ ان کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا. بہودگی وہ تھی جو ان کے بہودہ شخص نے، جو کہ اپنے آپ کو سو کالڈ لیڈر کہتا ہے، اس نے جب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کی. ہم نے آج تک وہ زبان ان کے بارے میں استعمال نہیں کی. بہودہ وہ لیڈر ہے اور غلیظ وہ بندہ ہے جس کا آج بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنی زبان سے کئی دفعہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر کیچڑ اچھال چکا ہے. یہ تو 90 کی دہائی کی باتیں کرتے ہیں نا. میں ان کو آج کا ان کا آئینہ دکھا رہا ہوں کہ یہ ان کی اصل تصویر کیا ہے. اور جس بات کو یہ کہتے ہیں نا، وہ جو کیس ہے ان کے اوپر عدت والا، وہ ہم نے دائر نہیں کیا، وہ اسی کے سابقہ خامد نے دائر کیا ہے. اور جو باتیں اس نے بتائی ہیں وہ ہم نے نہیں بتائیں، وہ ان کے گھر کا معاملہ ہے. اس سے بات کریں جا کر، جو کہ اس کے سابقہ شوہر ہے اور جو وہ مطلب جن کے وہ بچے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں، اس کو ہمارے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں قطعی طور پر. لیکن بہرحال ان کی اگر میں بہودگی کے قصے سارے گننے لگوں تو وہ پھر دور تک جائے گی. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے کہ بات کو وہ کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے جس کی طرف یہ اصل آتے نہیں ہیں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کا وتیرہ ہے، وہ قطعی طور پر نہ ہی جمہوری ہے، نہ ہی یہ آئین پر یقین رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، پرویز مشرف کو کہاں سے لائسنس ملا تھا کہ آپ آئین کو میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، عدالتوں کے ذریعے وہ ملا تھا. ان کی سہولت کاری بھی کہیں نہ کہیں سے اسی جگہ سے ہوتی ہے. اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کے فیصلے، ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کیے جائیں، لیکن یہ بڑا غصہ ہے سر آج کل عدالتوں پر. میں نے نذیر لغاری صاحب کا ٹائم لے کر آپ کو دیا تھا، آپ کا بالکل پوائنٹ. آج پھر آئین دوبارہ لکھا گیا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج کل آپ بھٹو صاحب کا وہ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا. کل کو یہ بھی آپ کہیں گے کہ اس فیصلے میں بھی آئین دوبارہ لکھا گیا. نہ جانے سر کہاں یہ باتیں آئیں گی. نذیر لغاری صاحب، تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ حکومت کا فوکس ہونا چاہیے، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ حکومت کا فوکس مہنگائی کی طرف ہونا چاہیے. جس حکومت کو آپ غیر جمہوری اور آئین دوبارہ لکھ کے سازش کے ذریعے کمزور کر رہے ہوں، اس سے پھر آپ کو کیا کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس طرح سے فوکس کریں. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. نذیر لغاری صاحب، جب فارم 47 کی بات ہو، فارم 45 فارم 47 کی بات ہو اور اس پر حکومت کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہ ہو اور اس کی لیجیٹمیسی پر سوال اٹھ رہے ہوں، تو پھر ایسی باتیں جچتی ہیں
جیسی کہ کی جا رہی ہیں؟ مسعود میرے خیال میں بہت سی چیزیں ہیں جن پر بات ہونے کی ضرورت ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ اگر اس طرح کی لڑائیاں رکھنی ہیں تو دونوں کے پاس اچھا خاصا مواد موجود ہے۔ بے شک فارم 47 اور 45 کا معاملہ بھی بہت اہم ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ پورے پاکستان کے انتخابات میں جو دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کے اتنے سیٹیں چلی گئی ہیں، صرف یہ دیکھا جائے کہ ان نے کتنی سیٹوں کے انتخاب کو چیلنج کیا ہے، وہ ضرور دیکھ لیا جائے۔ اگر اتنی ہی سیٹوں کو چیلنج کیا ہوا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ جناب اچھا وہ سیریسلی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ ایک تو وہ ہے، میرا خیال ہے ہماری اطلاعات کے مطابق یہ 25 یا 27 سیٹوں پر چیلنج کیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شاید ان کی 90 سیٹیں چلی گئی ہیں، تو یہ جو بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں سندھ کی حد تک معلوم ہے، 175 ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو سندھ کی حد تک ان کا دعویٰ ہے، جی مجھے کوئی ایک ضلع بتا دیں، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، کشمور کندکوٹ سے، گھوٹکی سے، خیرپور سے، سکھر سے، شکارپور سے، کمبر شہداد کوٹ سے، لاڑکانہ سے، دادو سے، جام شورو سے، حیدرآباد سے، اور کھٹھا سے، بدین سے، ٹنڈو یار سے، وہ تو ہے، ٹنڈو محمد خان سے، وہ ماتری سے، سندھ کے اربن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک سیٹ پر وہ کانٹیسٹ کر کے جیتنے کی پوزیشن تھے۔ میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ خالی کر دیں تاکہ دوبارہ الیکشن لڑیں۔ تو ایسی صورتحال نہیں تھی، اتنی کراچی کی 19 سیٹیں کہہ رہے ہیں اتنی نہیں بنتی تھیں، اور اتنی سیٹوں پر انہوں نے چیلنج نہیں کیا ہے۔ چیلنج کیا ہے تو ضرور کنٹیسٹ کریں اور اپنا جو بھی ان کو نتیجہ ملے وہ ضرور حاصل کریں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آئین میں جو کچھ ابھی 12 جولائی کے فیصلے میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ آئین کے مطابق بھی نہیں تھا، اور وہ جن کو دیا گیا ہے نہ وہ پلینٹیو تھے نہ رسپونڈنٹ تھے، نہ وہ مدعی تھے نہ مدعا علیہ تھے، نہ ان کا دعویٰ تھا سنی اتحاد کونسل کا کہ یہ سیٹیں مخصوص ہمیں دی جائیں، اور آپ نے ان کی سیٹیں رد کر دی ہیں۔ بلکہ ایک اور حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے ارکان ہیں انہوں نے حلف نامے جمع کرائے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو رہے ہیں، اور بلا جبر و اکراہ شامل ہوئے تھے۔ کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، کسی نے ان کو گن پوائنٹ پر نہیں کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، وہ باقاعدہ خود چلے گئے تھے، اور جانے کے بعد انہوں نے وہاں کی رکنیت اختیار کی، اور پھر وہ سنی اتحاد کونسل کے طور پر گئے کہ جناب ہمیں یہ مخصوص سیٹیں دی جائیں۔ کورٹ نے ریجیکٹ نہیں کیا، ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ وہ سارے جو ہیں دوبارہ پی ٹی آئی کے ممبر بن جائیں۔ یعنی اگر سپریم کورٹ یہ راستہ دکھائے کہ ایک جماعت سے حلف اٹھانے کے بعد، ایک جماعت میں باقاعدہ حلف نامہ دینے کے بعد کہ ہم اس میں شامل ہو گئے اور اس لسٹ کو الیکشن کمیشن میں بھیج دیا جائے، یہ فل کورٹ کا میجورٹی فیصلہ ہے، تو ججز میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، آئین دوبارہ لکھا گیا ہے۔ 2022 میں لکھا گیا تھا دوبارہ، جب انہوں نے ووٹ بھی کینسل کر دیے تھے اور 20 ووٹ کینسل کیے تھے اور 20 ارکان کی سیٹیں ختم کر دی تھی، وہ وقت بھی ایسا تھا جب آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دو قابل احترام جج صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا، جسٹس مندوخیل نے کہا تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور جج صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا، یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ آئین دوبارہ لکھا گیا ہے۔ اب دوبارہ اس مرتبہ بھی آئین دوبارہ لکھا گیا ہے ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ کہاں وہ درخواست کس جگہ پر میں عرض یہ کر رہا ہوں، لغاری صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ درخواست کہاں لکھی ہوئی ہے کہ طالب علم جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم دو معزز قابل احترام ججز کے ریمارکس کی بات کر رہے ہیں، ان کے نوٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن باقی بھی تو معزز جج صاحبان، قابل احترام جج صاحبان جو اکثریت میں ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ دیا ہے، تو انہوں نے بھی تو معاملات دیکھ کے ہی دیا ہوگا نا۔ نہیں بالکل، انہوں نے قانون سے اور آئین سے محاورہ دیا ہے نا، وہ تو مانگ نہیں رہے نا۔ پی ٹی آئی نہ فریق ہے، نہ مدعی ہے، نہ مدعا علیہ ہے، اس نے کہاں درخواست کی ہے؟ کہیں بھی یہ درخواست ہو پی ٹی آئی کی یہ سیٹیں ہمیں دی جائیں جی تو بالکل مل جانی چاہیے جناب۔ وہ درخواست دے کر گئے تھے، وہ درخواست نہیں لے کر گئے، یہ عطا ہوا ہے، اور عطا ہوا ہے بن مانگے، اور یہ اس طرح سے اٹھا کر سیٹیں ان کے حوالے کی گئی ہیں، اور ابھی بھی پتہ نہیں کیا پوزیشن آگے جا کر بنتی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ لغاری صاحب، یہ جو الیکشن کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ بلے کا نشان بھی نہیں اور پارٹی
جو ہے وہ کہیں نہیں، موجود وہ بھی تو نہیں، وہ پھر الیکشن جیت بھی آئے. کمیشن نے یہ تو کام یہ سب کیا کچھ تھا. جو ہوا تھا، یہ سب کچھ، یہ جو سارے لوگ تھے یہ واقعی کے سنی اتحاد کونسل کے ہی لوگ تھے، یہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا. نہیں دباؤ تھا، ان پر دباؤ تھا، شدید دباؤ تھا. غلط ہوا تھا کہ ان کی پارٹی کا جو ہے وہ نشان چھین لیا گیا الیکشن کمیشن نے. وہ گئے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے نہیں مانا. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، نشان نہیں ملے گا. اب جب الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا تو سپریم کورٹ نے خود ہی مانا نا. اس وقت کہا کہ یہ ٹھیک ہے جی، ان کو نشان نہیں دیا جائے، ان کا جو پارٹی الیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ کے نہیں، پارٹی تو ہوئی ہے. یہ کہاں تھا کہ پارٹی ہوئی ہے؟ یہ حکومت نے مجبور کیا تھا، فوج نے مجبور کیا تھا، یا مسلم لیگ نے مجبور کیا تھا، پیپلز پارٹی نے کس نے گلے سے پکڑ کہا تھا کہ آپ اپنی پارٹی میں نہ جاؤ؟ کس نے منع کیا تھا؟ یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اس پر بین نہیں ہوا ہے، اس کا نشان لیا گیا ہے. لیکن وہ خود چلے گئے اس پارٹی میں، وہاں حلف نامہ جمع کرا دیا الیکشن کمیشن میں کہ جی ہم اس پارٹی میں جا رہے ہیں. جب چلے گئے تو اب عدالت کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ بن مانگے کیسے دے سکتے ہیں جو درخواست لے کر نہیں گئے ہیں کہ جناب یہ سیٹیں ہماری ہیں؟ اکرم شیخ صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس ایرا میں اب موجود ہیں اس ایرا میں ٹیکنیکل بنیادوں پر فیصلے اگر ہم کرنے لگیں، جیسے کہ ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو پھر اسی طرح کا بیک لاگ ہوتا ہے مقدمات کا. اب دنیا بھر میں فیصلے ٹیکنیکل بنیادوں پر. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ میرٹ پر کیا بنتا ہے. میرٹ پر یہ نہیں بنتا ہے. اگر کوئی درخواست لے کر جائے گا اور اپنی دلیل دے گا، یہ وکلا جو سارے کے سارے پی ٹی آئی کے وکلا تھے وہ تو سارے سنی اتحاد کونسل کے بنے ہوئے تھے، حالانکہ وہ فیصل صدیقی صاحب عدالت اس نتیجے پہ پہنچی نا کہ سر اس کا سرا وہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے، تو عدالت نے فیصلہ کر دیا. جو اختلاف میں جنہوں نے فیصلہ دیا وہ بھی قابل احترام معزز جج ہیں، انتہائی قابل احترام ہے. مسعود، میں آن دا ریکارڈ ہوں، میں نے یہ کہا ہے فلور اس پر اپنے اسکرین پر کیمرے کے سامنے کہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، لیکن اس کا آئینی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے نا. یہ کون سی بات ہے کہ آج خود جو عنایت کر دی جائیں، یہ سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی. کیا آئینی طریقہ کار ہوتا ہے سر؟ یہ میں آپ سے چلیں پھر پوچھ لیتا ہوں. جناب سینیٹر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اب یہ معاملات بڑے گنجلک ہو چکے ہیں، الجھ چکے ہیں سارے معاملات. اب حکومت کی فرسٹریشن بھی نظر آ رہی ہے. اب آپ لوگ احتجاج کرنا بھی چاہ رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کر بھی نہیں پا رہے. تو ایک جمود کی سی کیفیت موجود ہے. تو اس جمود کی کیفیت میں عوام کے بارے میں کیا سوچ ہے آپ کی لیڈرشپ کی کہ اس وقت عوام تو بڑی مشکل حالات میں ہیں، تو کوئی درمیان کا راستہ کوئی اور، کیونکہ نہ آپ ماننے کو تیار ہیں، نہ آپ کی سیاسی مخالفین ماننے کو تیار ہیں، نہ ہی دیگر قوتیں. ایک جمود کی کیفیت ہے. اب آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. میں فیکٹس کی بات کرتا ہوں. اگر کسی کو برا لگے اور اس کو نہ سمجھ آئے، مطلب ان کی نہ نالج ہے نہ عقل ہے، تو میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. لیکن میاں نواز شریف صاحب وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے 9 پرائم منسٹرز کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کانسپریسی سے ہٹوایا ہے. 9 پرائم منسٹرز میں یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شامل رہے ہیں ان کو ہٹوانے میں. یہ فیکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا. نمبر 2، سپریم کورٹ کے اوپر جس طریقے سے اٹیکس ہوئے، جس طریقے سے ان کے اندر جا کے اٹیکس ہوئے، جس طریقے سے ججوں کو خرید فروخت، جس طریقے سے ٹیلی فون اور ساری چیزیں، وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ فیکٹس ہیں. پھر اس کے بعد یہ یاد کریں، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ جو غریب آج پیس رہا ہے وہ 2 وجہوں سے پیس رہا ہے. ایک آئی پی پیز کی وجہ سے اور ایک اس میں 1992 میں پہلا پاکستان میں آئی پی پی حقوق کو ملا تھا 1992 میں میاں نواز شریف کے ٹائم پہ، اور وہ آج بھی ہے. وہ $1.8 بلین پہ بنا تھا اس وقت، اور یہ 73% پر ایئر پروفٹ پہ چل رہا ہے اس وقت سے آج تک. آپ خود ملٹیپلائی کر لیں، یہ تقریباً 23 سے 28 بلین ڈالر پروفٹ لے چکا ہے. جی ٹھیک ہے نا. پروفٹ لینا، سن لینا کتنا پروفٹ لے چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آ جاتی ہے، اب میں بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی ان کی بات کر لیتا ہوں. یہ جو نذیر صاحب بتا رہے تھے، دیکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں. آنریبل چیف جسٹس نذیر صاحب کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ تجزیہ کر رہے تھے، دیکھیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب اچھا سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں، سلمان اکرم راجہ واز دی کیا کہہ سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ جا کے انہوں نے کیس لڑا تھا، وہ اس میں شامل ہوئے تھے، آخر میں ہوتے شامل ہوتے. میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہوئی تھی کہ 11-2 8-5 نہیں 11-2 کی طرف سے، جس میں 4 چیف جسٹس، ایک پریزنٹ اور 3 فیوچر کے، سب نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو
ججمنٹ تھی یا جو انٹرپریٹیشن تھی الیکشن کمیشن کی وہ غلط تھی. اب یہ یاد رکھیں الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن کیا تھی کہ جب بلے کا نشان ہٹ جائے گا تو پھر وہ پارٹی کانٹیسٹ نہیں کر سکتی جی. اس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سارے جتنے بھی کانٹیسٹنٹس تھے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا. سارے حقوق ختم ہو گئے. اصول یہ ہونا چاہیے تھا. ایک منٹ ہے نا سر, ایک منٹ ہے جی, مجھے کلیئر کر لینے دے بات کو, ٹھیک ہے. اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ نشان ہٹ جاتا بلے کا, کوئی ایک نشان مل جاتا اور وہ کہتے اب آپ اس نشان کے ساتھ کانٹیسٹ کر لیں, آپ کے بلے کے نشان نہیں ہوگا لیکن آپ کو یہ کچھ اور نشان دے سکتے, اور پوری پارٹی کو ایک نشان ملنا چاہیے تھا. لیکن نہیں ہوا. یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف. جب آپ ایک ڈیسیژن کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں تو آپ اس ڈیسیژن سے پہلے کے حصے میں چلے جاتے ہیں, آپ اس ڈیسیژن کے بعد کے حصے میں نہیں جاتے. تو جب 13 جنوری کا ڈیسیژن سیٹ اسائڈ ہو گیا کہ ان لوگوں نے جو انٹرپریٹیشن کی تھی, تو 13 جنوری سے پہلے کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ چلے جائیں الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 57 پہ چلے جائیں. اس کے آرٹیکل 57 کا شک نمبر 2 اور 2 میں سے لے اے تک, اے سے لے کر ایچ تک چلے جائیں. یہ آپ کو 15 دن کا ٹائم دیتا ہے. یہ 15 دن کیا ہوتا ہے؟ یہ 15 دن ہوتا ہے آپ کا کنٹیسٹنٹ اپنی پارٹی کو کہتا ہے اور اپنے فارمز جمع کراتا ہے, اس سے وہ ساری پروسیجر سے گزرتا ہے. پھر اس میں جب آپ ایچ کی طرف جاتے ہیں تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب پارٹی جو ہے نا اس کو آرٹیکل 66 الیکشن ایکٹ 2017 کے لحاظ سے ان کو اپنا سرٹیفکیٹ دیتی ہے, اور اس کے بعد اس کو اپنا سمبل دیتی ہے جو ایچ والا ہے, جو 17واں دن ہوتا ہے. یہ 17واں دن ہٹا دے, باقی 16 دن ہے. یہ 16 دن پاکستان تحریک انصاف کو اس ڈیسیژن کو سیٹ اسائڈ کرنے کے بعد آپ اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے آف وائی اٹ از ڈن لائک دس. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اس ملک دیکھیں ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صرف ایک مسئلہ ہے. اچھا, وہ کیا؟ ان کو عمران خان کے ساتھ صرف ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے ان لوگوں کی جو کمائی کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے. یہ لوگ یہاں سے یہ اس سسٹم سے کھاتے پیتے ہیں. یہ پہلے کہ وہ 32 فیملی یا 12 فیملیز میں سے نہیں ہیں. آپ ذرا آج بھی چلے جائیں گوال منڈی میں, جو ان کے رشتہ دار جو وہاں پہ رہنے والے, ان سے پوچھیں یہ کون تھے, ان سے پوچھیں یہ کون سے وہ. ٹھیک ہے, آپ کے دو پوائنٹ سامنے آ گئے سر. بالکل بالکل. میں ایک بریک کی طرف جانا ہے نذیر لغاری صاحب. اس کے بعد جو وضاحت کی ہے سینیٹر صاحب نے, اگر آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں کہ 13 جنوری کا فیصلہ جب کالعدم ہو گیا تو پھر اس کے بعد کی جو سچویشن تھی وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عدالت نے وہاں سے ایک راستہ اختیار کیا ہے, تو اس میں کیا غلط ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جناب نذیر لغاری صاحب, اگر سینیٹر صاحب کی گفتگو پر آپ کو کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو وقت تھوڑا کم ہے. مجھے ایک سوال علی گوہر صاحب سے بھی کرنا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ بہت زیادہ عینی گجلک پن ہے اس کے اندر موجود ہے, اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ الیکشن کے بعد اور انتخابی نتائج کے حتمی اور سرکاری نتائج کے اعلان کے بعد آپ کے پاس 3 دن ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی میں شامل ہونے کے, تو اب عدالت نے اگر 15 دن دیے ہیں تو 13 جنوری کے فیصلے کی روح سے بھی یہ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ کسی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تو 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے. اب الیکشن کو 5 مہینے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد عدالت پھر 15 دن دے رہی ہے. اور کن لوگوں کو دیے گئے ہیں 15 دن؟ ان لوگوں کو دیے گئے جو 39 ہیں یا دوسرے جو 41 دوسری پارٹی میں جا چکے ہیں. کس طرح سے ایسا ہوگا؟ ٹھیک سر, بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ اب ریویو میں جائے گا معاملہ نا, وہاں پر مزید اس کو دیکھ لیا جائے گا, عدالتیں دیکھ لیں گی. جناب علی گوہر صاحب, یہ کیا معاملہ ہے کہ تحریک انصاف میں تو چلیں دباؤ ہے, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کے ڈاکٹر آصف کرمانی بھی پارٹی چھوڑ گئے. انہوں نے کہا میاں صاحب سب اچھا نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بجلی کے بلوں اور مہنگائی سے مر رہے ہیں. خوش آمدی ٹولہ سب اچھا ہے کہ گردان الاپ رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سب اچھا نہیں ہے. تو آپ کے لوگ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سب اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بڑی پارٹیز میں کسی 1-2 لوگوں کا چلے جانا یا آ جانا اس سے فرق نہیں پڑتا. کوئی روز ڈیلی بیسز پر کوئی پریس کانفرنسز نہیں کر رہے نون لیگ کے, جس طرح سے جتھے کے جتھے دہشت گردوں کی پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کے لوگوں پر جیسے تحریک انصاف کہتی ہے ان پہ دباؤ ہے؟ نہیں, قطعی طور پر دبایا نہیں. ہر بندے کے اپنے کچھ سیاسی مسائل ہوتے ہیں, جب وہ اس کی خواہش کے مطابق عہدے نہیں ملتے تو لوگ چلے جاتے ہیں. دوسری یہ گزارش ہے
کہ جو ابھی کرپشن پہ بات ہو رہی تھی یہ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ظاہر ہے فرا گوگی والی کرپشن کو تو کرپشن نہیں تصور کیا جائے گا چونکہ اس کے بینیفیشری یہ ہیں. 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنے والوں کی کرپشن کو تو کرپشن نہیں کہا جائے گا چونکہ وہ تو محترم بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے مانگی تھیں. اور ظاہر ہے القادر ٹرسٹ کے ذریعے اربوں روپے کی زمین اور اربوں روپے ہتھیانے والوں کو بھی کرپٹ نہیں کہا جائے گا چونکہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. انہوں نے تو یہ نعرہ لگایا تھا کہ میرے علاوہ تمام سیاسی لیڈر جو میرے مخالف ہیں وہ کرپٹ ہیں. تو ظاہر ہے فارن فنڈنگ کیس میں جو خفیہ اکاؤنٹ رکھے گئے تھے جس کے کہ اسٹیٹ بینک نے بھی نشاندہی کی تھی اس کو بھی کرپشن نہیں کہا جائے گا. رنگ روڈ کے اسکینڈل کو بھی کرپشن نہیں کہا جائے گا. بی آر ٹی پشاور کو بھی کرپشن نہیں کہا جائے گا. تو ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے, آئینہ دیکھنا چاہیے. جو ناخن سے لے کر سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, لت پت ہیں, جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر پاکستان کی معیشت کو ڈبویا اور بیڑا غرق کیا, اور اینڈ پہ پاکستان مخالف آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ دوسرے لوگوں کو آپ انہیں شرم دلا لیں, وہ آپ کو شرم دلا لیں گے. فرا گوگی کا آپ نام لے لیں, نواز شریف کا لے لیں, زرداری صاحب کا لے لیں, عمران خان صاحب کا لے لیں, اٹھاتے ہیں دوسروں کی طرف. سب پر کوئی نہ کوئی الزامات موجود ہیں, سب پر الزامات موجود ہیں اور یہ الزامات ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم. سینیٹر صاحب آخر میں کوئک رسپانس آپ کا, وے فارورڈ کیا ہے؟ میں کوئک رسپانس دیکھیں, میں کوئک رسپانس بتاتا ہوں. جیسے آپ نے پوچھا نا کہ ان پہ دباؤ نہیں تھا, میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. وہ پارٹی جو 1997-98 میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, جب دباؤ آیا لیڈر سمیت بھاگ گئے باہر. پیچھے 2/3 میجورٹی سے صرف 25 رہ گئے ان کے پاس, باقی سب بھاگ گئے. کوئی اس کو چھوڑے, ان بلک بھاگ گئے. وہ نہیں ہوتا جیسے مائگریٹنگ برڈز ہوتی ہیں, بھاگ گئے. یہاں پہ تو جو بھاگے تھے یا جو گئے تھے ان کے اوپر پریشر تھا, کسی کو اس کی بیٹی کا, کسی کو اس کو بیٹے کا, کسی کو کیا کس قسم کی چیزیں ہیں, وہ چلے گئے. لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت بن کے نکلے, یہاں تک کہ ان کو چوری کرنی پڑی ہے, ان کو ڈاکے مارنے پڑے. اور تو اور چھوڑیں, یہ ریزرو سیٹس کے اوپر بھی اپنی زبان لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ہمیں یہ بھی مل جائے. یہ فرق ہوتا ہے. اور رہی بات چوری کی, میں ایک بات کہہ دیتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا یہ میرے ذرائع ہیں ان فلیٹ خریدنے کے. میں آج کہتا ہوں وہ ذرائع ہمیں آج دکھا دیں اور کچھ نہیں. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے چوری کی ہے, ہمیں صرف وہ ذرائع بتا دیں. سینیٹر صاحب صرف ایک نواز شریف یا ان کا خاندان پاناما لیکس میں ان کا نام نہیں آیا تھا, باقی لوگ تھے, آج تک کسی کا ہمیں نام یاد نہیں ہے. تو زیادتیاں ہر طرف سے ہیں. سر جی میں ایک بات بتاتا ہوں, ایک منٹ ہے جائیں سر. اگر میں اس گھر کا سربراہ ہوں, آپ میرے نوکروں کو, میرے بچوں کو کی جو رسیدیں ایک سٹارٹ کریں گے. اسلام آباد کے ایک تاجر کی دکان کی دکھائی تھی, وہ جیلی رسیدیں جس نے آ کے انکار کر دیا تھا کہ یہ جیلی رسیدیں, اس پر بھی روشنی ڈال دینا. سینیٹر صاحب اس پر بھی روشنی ڈال دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں توشہ خانہ کی جو جیلی رسیدیں پیش کی تھی, آپ تو بہت نیک اور پارسا لوگ تھے, جیلی رسیدیں کیوں پیش کی تھی؟ بہت شکریہ آپ کا علی گڑھ بلوچ صاحب. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, جناب محترم نذیر لغاری صاحب, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. ایک دوسرے کے اوپر الزامات دھرنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور ایک دوسرے کو درگزر کر کے آگے بڑھ کر قوم کے لیے اور عوام کے لیے سوچنا جو ہے وہ اس وقت پہلی ترجیح ہونی چاہیے تمام سیاستدانوں کی اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی جو ملک میں اقتدار کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. مگر بدقسمتی سے ایسا نظر نہیں آ رہا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.